نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کے گھر میں درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، گزشتہ درس قرآن پر ہمارا موضوع متقین کی صفات میں پہلی صفت پر تھا، اور وہ تھا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ آج ہم دوسری صفت پر بات کر رہے ہیں۔ متقین کی دوسری صفت ہے نماز کو قائم کرنا۔ حاضرین محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے اور جس کے اجر کی عظیم مثالیں قرآن میں بھی ملتی ہیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ جس کا ذکر فرما رہا، جس کا ذکر قرآن محفوظ کر رہا ہے، جس کا ذکر کو دامیت ملی ہوئی ہے، دوام ملا ہوا ہے، وہ ذکر نماز ہے۔ حاضرین محترم، نماز پڑھنے کی بجائے قرآن پاک کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کا نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کا کہا۔ تو حضرین محترم، پڑھنا عادت ہے، قائم کرنا عبادت ہے۔ یہ فرق ہے پڑھنے میں اور قائم کرنے میں۔ پڑھنا عبادت ہے، پڑھنا عادت ہے، اور قائم کرنا عبادت ہے۔ آج ہم قائم کرنے کے مختلف معنی کہ قائم کیسے کی جاتی ہے نماز، یہ سوال ذہنوں میں آ جاتا ہے اکثر آپ کے کہ قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ارکان کا ادا کر دینا وہ قائم کرنا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا یہ قائم کرنا ہے؟ تو قائم کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ مختلف معنی پر آج بات کریں گے۔ تو پہلا معنی قائم کرنے کا نماز کو وہ ہے حفاظت صلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کی ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ فجر کی نماز پڑھے تو ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھے تو عصر تک، عصر کی نماز پڑھے تو مغرب تک، اور مغرب کی نماز پڑھے تو عشاء تک، یعنی اور عشاء کی پڑھے تو پھر اگین فجر تک، وہ برے اعمال سے بچتا رہے، اجتناب کرتا رہے، اور ان باتوں سے بچتا رہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں کہ ان سے بچنا ضروری ہے، جو منع فرمائی ہیں ان سے بچ جائے۔ فرمائے یہی نماز کو قائم کرنا ہے۔ پہرے دار بنے کہ میں نے وہ جو حکم تھا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر اس کو اپنے اندر شامل کرے کہ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہ عمل نہ کرے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور دوسرا معنی قائم کرنے کا یہ ہے مداومت، یعنی نماز کی پابندی۔ حاضرین محترم، الذین هم علی صلاتهم دائمون کہ ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو قائم کرتے ہیں، فرائض کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ وہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام نمازی جو
فرض نہیں چھوڑتے، عام نمازی ہیں۔ کچھ پھر اللہ کے نیک بندے صالحین وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، یعنی کوئی سنت ہو، موقدہ غیر موقدہ واجبات ہوں، ان کو نہیں چھوڑتے، وہ اس سے اگلے درجے کے ہوتے ہیں، وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلے درجے کے بھی لوگ ہیں جو خاص الخاص ہو جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، صالحین اور متقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ نوافل بھی نہیں چھوڑتے، تہجد نہیں ان سے قضا ہوتی، ان سے اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل قضا نہیں ہوتے، یعنی وہ نوافل میں بھی پابندی کو شامل کر لیتے ہیں، وہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، تو نوافل میں بھی پابندی کرتے ہیں۔ تو سلطان العارفین سلطان باہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن والدہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اماں جان، میں نے کبھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو والدہ نے جواب دیا، اس میں کمال تمہارا نہیں، اس میں کمال میرا ہے کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے تجھے دودھ اس وقت تک نہیں پلایا جب تک میں وضو سے نہ ہوں۔ تو طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے، اس کا اثر یہ نکلا ہے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں۔ حاضرین محترم، تیسرا معنی اوقات نماز کی پابندی۔ پہلے نماز کی پابندی تھی، اب اوقات نماز کی پابندی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وہ لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں بے شک جو نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، یعنی فرائض کی ادائیگی وقت پر ہوتی ہے، جیسے ہی اذان کا سنتے ہیں اور اذان کے فوراً بعد ہی نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پائے، آپ نے پتہ کیا تو ان کی والدہ نے کہا رات بھر نوافل پڑھتے رہے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلی، رات دیر ہو گئی، تو فرمایا کہ فرائض کی پابندی نوافل میں رات کو عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، فرائض کی پابندی۔ چوتھا معنی نماز کو قائم کرنے کا ہے، وہ ہے اخلاص، خالصیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے نمازیوں کا ذکر بھی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ریاکاری سے بچو۔ تو جو شخص ریاکاری کرتا ہے نماز میں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو ان کو پھر لوگ تو نمازی کہیں گے، آخرت میں اجر نہیں ملے گا، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو نماز پڑھنی ہے تو جیسے فصل لربک وانحر، کہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے، تو پھر چہرے بھی ہوں کعبے کی طرف، دل بھی کعبے کی طرف، رخ بھی کعبے کی طرف ہے تو نگاہیں بھی اللہ کی طرف ہوں، دل بھی اللہ کی طرف ہو، یعنی محسوس کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، خشیت و خضوع کا عالم بھی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے حاضرین محترم جو بیان کی گئی، اس کو ہم نے اپنانا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور پھر اگلا معنی جو ہے پانچواں معنی یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع لائے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ چوتھا معنی تھا، آج ہے خشوع و خضوع لائے، اس طرح عبادت کی جائے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قرآن بیان فرماتا ہے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جو خالق و مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، یعنی اس جو رب العالمین ہے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہمارا عالم بھی یہ ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کا عالم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وضو کر رہے ہوتے تھے اور وضو کے دوران ہی کیفیت یہ بن جاتی تھی کہ اس بڑے بادشاہ کے دربار میں جا، رونے والی کیفیت،
خوف والی کیفیت بنا لی، ہو جاتی، اور کہا کہ پتہ نہیں ہے کس کی بارگاہ میں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر خوف کا عالم طاری ہو جاتا تھا، خشوع و خضوع کا عالم طاری ہو جاتا تھا، رقت امیز عالم طاری ہو جاتا تھا. پوچھا گیا آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے وضو کے دوران، کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کس کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا، کس کی بارگاہ میں جا رہا؟ خالق و مالک کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اور جائیں نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ دھیان اللہ کی طرف. چھٹا معنی ہے تعدیل ارکان، ارکان کو جلدی جلدی ادا نہ کرے، نماز کو جلدی جلدی ادا نہ کرے، بلکہ آہستہ آہستہ، یعنی جو اس کا وقت ہے وہ اس کو ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا. ایک صحابی نے نماز ادا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا کہا، دوبارہ نماز تیز تیز پڑھی، پھر کہا، تیسری مرتبہ پھر کہا، اور کہا کہ نماز کو آرام سے پڑھو، جلد بازی نہ کرو. تو یہ بھی نماز کو قائم کرنے کا ایک ادب ہے. اسی طرح ساتواں معنی ہے نماز با جماعت. کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. اور جماعت کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے گھر میں، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص وہی نماز اسی طرح کے ارکان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے 27 گنا زیادہ اس کو اجر ملتا ہے. ایک حدیث پاک میں 25 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، یعنی ایک کے برابر 25 نمازوں کا ثواب. اور کہیں پر بیان فرمایا ایک اور مقام پر، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے اکیلے نماز پڑھنے والے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے کہ نماز کو کوشش کریں مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا کریں. یہ اس کا چھٹا معنی. ساتواں معنی ہے نماز کو قائم کیا کیسے جا سکتا. اور پھر اس کا 8واں معنی ہے جہاں خود نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو بھی دعوت دیں، لوگوں کو بھی بلائیں نماز کی طرف، لوگوں کو بھی دعوت دیں، گھر والوں سے آغاز کریں، گھر والوں کو دعوت دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آؤ نماز کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ چھوٹا ہے 7 سال کا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلائی جائے، اپنے ساتھ نماز کے لیے لائے. جب 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کی جائے نماز کے لیے، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے جب تک اس پر نماز فرض نہیں ہو رہی اس سے پہلے اسے نمازی عادی بنا دیا جائے. اولاد اگر نیک راستے پر چلا دی تو پھر وہ صدقہ جاریہ بن جاتی. تو یہ ہے نماز کو قائم کرنے کے معنی. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہی عبادت ہے. آج ہم نے دوسرے معنی پر کہ متقین کی صفت یہ ہے وہ نماز کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ